ہر پیرنٹس کی، والدین کی، ہر انسان میں خواہش ہوتی ہے اس کے پاس دولت، شہرت، عزت ہو، لیڈرشپ ہو، لیڈر بنے، کیونکہ لیڈر بننے کے بدلے میں یہ ساری چیزیں آٹومیٹک مل جاتی ہیں۔ اب لیڈر جو ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم عام لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ اس قاعدے میں نہیں آ سکتے، کچھ آ سکتے ہیں، اور لیڈر کی کیا اقسام ہیں، یہ کیسے ہم بن سکتے ہیں، کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ہم اس کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ اور لیڈرشپ کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، وہ کیا نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس لیے ذرا توجہ سے، غور سے سنیے گا، یہ آپ کے ریلیٹیوز کے سب کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ کچھ تو لیڈر وہ ہوتے ہیں جو عام انسان بن نہیں سکتے، جیسے بے شمار دولت والے ہیں، جن کے پاس زمینیں بہت زیادہ ہیں، جن کو ان کے پیرنٹس سے جدی پشتی جو ہے لیڈرشپ مل گئی، جیسے بلاول جیسے لوگ۔ پھر دوسرے لوگ ہیں جن کے پاس انڈسٹری بہت زیادہ ہے، دولت انہوں نے بھی اکٹھی کی ہوئی ہے، جیسے نواز شریف فیملی ہے، یہ لیڈر ہیں۔ عام لوگ یہ نہیں بن سکتے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، عام خوبیوں میں، عام لوگ جو ہیں ان میں وہ لیڈر بنتے ہیں۔ وہ کیسے بنتے ہیں؟ ان میں کچھ خوبیاں پیدا کرنی پڑتی ہے، وہ محنت کرتے ہیں، ایکسٹرا محنت، ایکسٹرا اسٹرگل، ایکسٹرا پلاننگ، وہ کچھ خوبیوں کو بڑھاتے ہیں، پھر وہ لیڈر بنتے ہیں۔ جیسے عمران خان، اوباما، جیسے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ عام انسان تھے، لیکن ان کا ویژن، ان کی سوچ، ان کی پلاننگ دوسرے لوگوں سے زیادہ ایکسٹرا تھی۔ انہوں نے ایکسٹرا محنت کی، انہوں نے سچائی، اخلاق، کردار، اس میں دوسروں سے زیادہ پختہ ان میں خوبیاں تھیں، وہ لوگ لیڈر بنے۔ تو لہٰذا عام لوگ جو ہیں وہ صرف اسی صورت میں بن سکتے ہیں اگر وہ اوباما یا قائد اعظم یا عمران خان یا دوسرے اس قسم کے لوگوں میں جو خوبیاں ہیں وہ چن کے خود میں لے آئیں، پھر وہ لیڈر بنیں گے۔ بات کرنا جو ہے اس میں سے ایک خوبی ہے، آپ میں کانفیڈنس، طاقت، نالج ہو۔ عام انسان جو ہے اس میں نالج جو ہے وہ اس کو دوسروں سے خاص بناتا ہے، ایکسٹرا بناتا ہے۔ لہٰذا اپنی تعلیم، معلومات اور مضبوط ارادہ اور دوسروں سے بڑھ کے سوچنا، ایکسٹرا سوچنے کا انداز، یہ آپ کو لیڈر بناتا ہے۔ عام گلی محلے میں لیڈرشپ ہوتی ہے، عام گھروں میں لیڈرشپ کے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ساس کا، نند کا جھگڑا اکثر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک لیڈر دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک نے اپنی طاقت، اختیارات، ایک اپنی جو ہے حکومت بنائی ہوتی ہے لیڈرشپ کے زمرے میں، اکثر سسر کی نہیں سنی جاتی، نہیں بنتی، کیونکہ جو ساس ہوتی ہے وہ اپنی بائے فورس، اپنی عقل، سمجھ، طاقت دوسروں کو ساتھ ملا کے ایک لیڈرشپ جو ہے وہ برقرار بنا لیتی ہے۔ یعنی کہ لیڈرشپ کی یہ خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلا لیتا ہے۔ اب جو طاقت میں کم ہے، اس میں آپ بہو کو لے لیں، وہ کیا کرے گی؟ اگر اس میں بھی یہی خوبی ہے، یا تو ایک ہے کہ دونوں آپس میں کلیش کریں گے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی پلاننگ، سمجھ، عقل سے اپنی پوزیشن میں نیچے چلی جائے، لیڈرشپ برقرار رکھے، خود کی خوبیوں کو ختم نہ کرے، لیکن ان کا یوز ایسے طریقے سے کرے کہ جو ساس ہے اس کے مقابلے پہ نہ آئے، اس سے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ لیڈرشپ کے نقصانات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں۔ محلے میں، دوسری جگہوں پہ کوئی نہیں پسند کرتا، جو پرانے چودھری ہوتے ہیں، پرانے ایک طرح سے لیڈر ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہماری بات سنی جائے، ہماری بات مانی جائے۔ اس وجہ سے وہ بعض کا اونچے لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو اونچے لہجے کی بجائے پختگی اور دلیل کے ساتھ بات کرے، وہ زیادہ آگے پھر نکل جاتے ہیں۔ لیڈرشپ کی جو خوبیاں ہیں ان میں عام طور پہ جو ہے گلی محلے میں، اگر ہر بندہ تو سیاستدان نہیں بن سکتا، کوئی مذہبی لیڈر ہوتے ہیں، وہ مذہب کا نالج گین کر لیتے ہیں، اس کے لحاظ سے مذہبی لیڈر بن گئے۔ جو کچھ فیملی پولیٹکس کی تو بات ہو گئی کہ گھر کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی خاص ہوتا ہے جس میں زیادہ خوبیاں، طاقتیں، اختیارات ہو کہ وہ بن جاتے ہیں، وہ لیڈنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں اپنے کاروباری لحاظ سے لیڈ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، کچھ فیکٹری کے ورکرز کو لیڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ہر انسان جو دوسروں سے بڑھ کے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے
ایکسٹرا لیڈنگ رہنمائی کا کردار ادا کرتا ہے، زیادہ پاور اختیارات وہ حاصل کر لیتا ہے، وہی تو لیڈر ہوتا ہے۔ اب محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ بعض ملازم ہوتے ہیں، وہ لیڈر بن جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں۔ لیڈر کا مطلب ہے کہ مالک بن گئے، وہاں لیڈر اس شکل میں گنا جائے گا۔ ایک سٹوری سنا دیتے ہیں آپ کو، اس سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ ایک فیکٹری کا مالک تھا، اس میں دو دوست اکٹھے جو ہے ملازمت پہ گئے۔ اب ایک دوست تھا وہ کام چور تھا، وہ پیچھے رہنے والا تھا، کام کو پرفیکٹ نہ کرنا، فوکس نہ کرنا۔ دوسرا دوست تھا وہ ذمہ داری لیتا تھا، محنت کرتا تھا، توجہ کرتا تھا، ہر بات میں آگے نکلتا، آگے چلنے کی کوشش کرتا۔ اپنے مالک جو تھا فیکٹری کا، اس کے ہر کام میں کیسے مال آنا ہے، بننا ہے، جاننا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے، اس کا پیپر ورک کیا ہے، اس کا بینکنگ ورک کیا ہے، ہر کام میں انٹرسٹ لینے والا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ مالک نے ان میں سے ان کو کہہ دیا کہ جب ورکر چلے جائیں تو پھر آپ نے فیکٹری کو دروازے وغیرہ بند کر کے، لائٹس آف کر کے پھر جانا ہے۔ اب یہ لائٹ آف تھی، انہوں نے دروازے بند کیے، ورکر وغیرہ جب چلے گئے تو دروازے بند کیے، چلے گئے۔ اب جو سست ساتھی تھا اس کو، دونوں کو یاد آیا کہ ہم نے لائٹس آف کرنا بھول گئے ہیں۔ اب جو سست تھا اس نے تو ظاہر بات ہے سستی کرنے، نہیں بھی میں نہیں جاتا، دیکھا جائے گا جو ہوگا، چلتی ہیں چلتی جائیں، مالک کا ہے ہمارا کیا۔ جبکہ دوسرا جو تھا اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہوگا، میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ گیا، جا کے اس نے لائٹس وغیرہ آف کی، بند کی، سارا کچھ پرفیکٹ کیا۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک اور خوبی کا پتہ چلا کہ جو ذمہ دار لیڈر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ذمہ داری میری ہے۔ جیسے ایک بیوی ہوتی ہے انسان کی، وہ کہتا ہے کہ یہ بیوی میری ہے، وہ یہ نہیں کہتا یہ ہماری بیوی ہے۔ اسی طرح سے جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری میری ہے، وہ ہماری ذمہ داری نہیں کہتا، دوسروں کے اوپر بلیم نہیں کرتا، دوسروں کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، وہ بلیم گیم نہیں کھیلتا، دوسروں میں اپنی ناکامی کی چیزیں دوسروں میں نہیں ڈالتا۔ جب وہ تسلیم کرتا ہے کہیں ناکامی ہو تو وہ تسلیم کرتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، تو وہ ناکامی کی وجوہات ڈھونڈ کے ان کو ختم کرتا ہے۔ اور جب وہ فل ذمہ داری مانتا ہے تو وہ کسی پہ چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ ناکامی کی طرف جائے، وہ ہر چیز میں اپنی ذمہ داری، ہر چیز میں اپنی ذمہ داری۔ جیسے یہ دوست تھا، اس نے پھر ہر کام میں اپنی، جو ظاہر بات ہے جو مالک تھے فیکٹری کے انہوں نے اس کو سہولیات زیادہ دی، اس کی جو تنخواہ ہے وہ بڑھاتے گئے، اس کو ہر چیز کے اختیارات دیتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس نے اپنی خود سے فیکٹری بنائی، خود سے اپنی لیبر، سارا کچھ اپنے پاس رکھا۔ لیڈرشپ کا فائدہ اور نقصان یہاں سے بھی آپ اپنے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ مالک ہیں تو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ورکر ہیں تو پھر لیڈ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریلیٹیو، آپ کے بچیاں بچے وہ لیڈر کی خوبیاں لیڈر بنے، تو ان کو وہ خوبیاں پیدا کرنے پڑیں گے جو کہ عام لوگ جس سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں۔ ایکسٹرا محنت، ایکسٹرا ورکنگ، ایکسٹرا تھاٹس، ایکسٹرا سوچیں، ایکسٹرا انٹیلیجنس، ایکسٹرا ریلیشن شپس، لوگوں کو ساتھ ملانا، ایک ٹیم ورک بنانا، یہ سارا کام لیڈر میں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب لیڈر بنیں گے۔ اور کامیاب لیڈر بننے سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ سارے عمران خان بن جائیں گے یا آپ سارے اوباما بن جائیں گے۔ کامیاب لیڈر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور نئی جو جنریشن ہے ان کو بھی گائیڈ کر سکیں، اور خود بھی جتنی آپ میں پاور ہے، جتنی طاقت ہے، اتنے لحاظ سے آپ آگے بڑھ سکیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک لیڈرشپ کی قسم ہے، ہر چیز کی ایک قسم ہوتی، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ جب زیادہ محنت اسٹرگل کی جاتی ہے، اس کے مطابق چیزیں نہیں آتی، تو ایک ذہن میں ایک دعا جو ہے وہ آ رہی ہے، تو میری سوچ ہے کہ میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی کہ ساری خوبیاں اللہ کی ہیں، جو بھی کوئی کام غلطی ہو گئی، برائی ہوگی، اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور اللہ سب سے بڑا ہے،
کسی بھی مشکلات کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دنیا کی طاقت ہر چیز سے طاقتور ہے۔ آپ نے یہ لفظ بول کے خود میں ہمت پیدا کرنی ہے، کیونکہ کامیاب لیڈر جو ہے، کامیاب انسان جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس سے ریزیمبلنس کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں بتائی اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اس میں بہتری، اسی کی بنیاد پہ مثال لے کے ہم نے بڑھنا ہے۔ تو ہر چیز کو خود کو پاورفل سمجھنا ہے، پاورفل پیدا بنانا ہے۔ پھر آگے ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ جب آپ اپنی طاقت، انرجی، توانائی سب کچھ صرف کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھ میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے، جو بھی طاقت قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیونکہ کئی لیڈرز، اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خوبیاں آپ میں بھی ہیں، مجھ میں بھی ہیں، تیسرے بندے میں بھی ہیں۔ وہی لفظ میں کہوں گا وہ اہمیت نہیں رکھیں گے، وہی لفظ عمران خان کہے گا تو بہت اہمیت رکھیں گے۔ کیوں کہ ہمارا، میرا، اس کا ایک بہت زیادہ ڈفرنس بن چکا ہے۔ اس چیز کو یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ قدرت نے پیدا کیا، تو اس کا ہم آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنی چیزیں ہم نے دی ہیں ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں، پالش کر سکتے ہیں، جو ہمارے ذمہ ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریلیکس ہو کے جو اختیارات سے باہر ہے اس کو تسلیم کر لینا، اور خوبیاں جو ہیں اس کا کریڈٹ بھی خدا تعالیٰ کو دے دینا، تاکہ ہم اچھا لیڈر جو ہے، اچھا انسان جو ہے وہ غرور سے بچ سکے، وہ دوسروں کو کمتر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، بلکہ یہی سمجھے کہ ایک مالک ہی ہے، اللہ ہی ہے، رب ہی ہے، بنانے والا ہی ہے۔ اس نے کسی کو ذرا کمزور بنا دیا، کسی کو ذرا طاقتور بنا دیا، کسی میں خوبیاں زیادہ دے دی، کسی میں کم دے دی، کسی نے ان کو شائن کر لیا، کوئی نہ کر سکا، کوئی سستی میں، کمی کوتاہی میں، نیگیٹو تھاٹس میں لے چلا گیا، کسی کو یہ معلومات نہ پہنچیں اور کسی کو یہ معلومات پہنچیں، اور یقیناً آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ یہ معلومات سن رہے ہیں۔ آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو سب کچھ معلومات ایک جیسی ہوتی ہیں، کسی کے لیے صرف نالج ہوتا ہے اور کوئی اس میں سے چیزیں سیکھ کے اس پہ عمل کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ بھی یہ چیزیں، معلومات جو ہے حد تک نہ رکھیں، ان کو سیکھیں، اس کو اپلائی کریں، اور اچھائی پھیلانے سے پھیلتی ہے، بڑھانے سے بڑھتی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور اچھائی پھیلانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، اور ہم میں لیڈرشپ کی خوبیاں لے کے آئے، اور لیڈرشپ کی خوبیاں پیدا کرنے کے بعد دوسروں سے ٹکراؤ سے بچنے کے ہمیں طریقے عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی خوبیاں، اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھا سکیں، پھیلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔